اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت وظائف کے دیکھنے اور سننے والے تمام ہی ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں، اس وظیفہ کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، یہ وظیفہ جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس میں آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام ہیں وہ بن جائیں گے، جو آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے ان سوروں کو کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ اس وظیفہ کا طریقہ جان لیجئے، جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتہ ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے۔ کچھ خاص احتیاط ہوتی ہیں، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے، یعنی آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا تہجد کی نماز، آپ اس وظیفہ کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی نماز آپ ادا کریں اور اس کے بعد آپ وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی وقت کی پابندی نہیں ہے، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور وہ لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ دولت کے علاوہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، بس آپ نے نیت رکھ کر اس وظیفہ کو پڑھنا ہے، اس عمل کو کریں گے تو آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس وظیفہ کو بھی کر رہے ہیں اور آپ دوسری گفتگو میں بھی مشغول ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے اور نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ کہیں بھی بیٹھ کر اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر ہی اس وظیفہ کو کریں، یا عورتیں مصلی پر اوپر بیٹھ کر ہی اس کو کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے، پاک صاف جگہ ہوتی ہے، چارپائی کے اوپر بھی بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر لیں، یا آپ اس وظیفہ کو بیڈ پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ جب بھی آپ کو جگہ ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، آپ اس وظیفہ کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر خاص رحمت کرتا ہے اس شخص پر جو نیت کرتا ہے، اس کی ہر مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اب وقت کو مد نظر رکھ کے اس وظیفہ کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ کا حصہ ہے۔ آپ نے لازماً تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک بار آپ میرے ساتھ بھی درود شریف ضرور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول اور آخر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پاک جو انہیں آتا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ الم نشرح کو پڑھنا ہے۔
قرآن مجید کے اندر انشرح جیسے علم نشرح کے نام سے بھی ہم اسے جانتے ہیں۔ اس سورہ کو آپ نے کب پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب طریقے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے آپ نے سورہ کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے۔ یہ سورہ کچھ یوں ہے: علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، پس جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجیے۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ علم نشرح کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس کی کل آیات 8 ہیں۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیجئے کہ اس سورہ کے اتارے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورہ کو کیوں اتارا اور اس کے بعد آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی، اس وقت آپ پر اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قرآن مجید کو یعنی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے رعب و عظمت کی وجہ سے اس پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم و شان فضل و کرم ہے کہ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو دور کر دیا جو آپ کے لیے انتہائی وزنی تھا۔ اس بوجھ سے مراد وحی کی کیفیت ہے جس سے آپ نزول وحی کے وقت بوجھ محسوس کرتے تھے۔ اس سے مراد منصب رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کا بوجھ بھی ہے جو آپ پر ڈالا گیا۔ آپ کو پوری امت تک اللہ کا دین اور قرآن کریم کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس کے بعد آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آپ کے لیے آپ کی آواز شہرت بلند کیا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بے پناہ محبت اور الفت کا تذکرہ کیا ہے، بلند ترین مقام و مرتبہ کو بیان کیا ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام بھی لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک بھی لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اذان کی اقامت، خطبہ، تشہد میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو نماز ناقص رہتی ہے۔ اس کے بعد آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ دنیا مصائب و مشکلات کا گھر ہے۔ چنانچہ جہاں انسان اپنی زندگی میں مختلف قسم کی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کبھی زمین جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔ انسان خواہ جتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی ضرور رہتی ہے، چاہے وہ ذہنی ہو، فطری ہو۔ پریشانی تو پریشانی ہے،
یہاں جسمانی اور جذباتی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ جب آپ وظیفہ کو کریں گے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا کامل بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا، اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ اور جو آخری آیت فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کا ترجمہ یہ ہے تو جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو محنت کیا کیجیے عبادتوں میں، یعنی آپ اپنے رب کریم ہی کی طرف توجہ رکھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جب آپ دین کی دعوت اور تبلیغ اور دین کے مختلف شعبوں میں امت مسلمہ کی ہدایت اور رہنمائی کے فریضہ سے فارغ ہو جایا کریں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں اور عبادت میں ہمہ مشغول ہو جایا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس سورہ کی تھوڑی سی تفسیر بیان کرنا چاہی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے ان سورہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے جو مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجات ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے اس وظیفہ کو کریں گے، آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل سے ریلیٹڈ دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اسی لیے دعا مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی فائدہ مند ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔